السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 9 منٹ کے اندر، جی ہاں، صرف 9 منٹ کے اندر 9 مئی کا سارا بیانیہ عمران خان نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ ریٹلٹلیس پروپیگنڈا تھا میڈیا پہ۔ 10 ارب روپیہ امپورٹڈ حکومت نے میڈیا پہ خرچ کیا تھا اپنے دور میں، اور اس کے بعد سے نگران حکومت میں بھی ارب میڈیا کو دیا جا رہا ہے صرف ایک کام کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے عمران خان کو عوام کی نظر میں ویلن بنا دو۔ ٹاؤٹ صحافی جو جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں بوٹوں کے سامنے، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، روزانہ کے پروگراموں کا ایجنڈا انہیں دیا جاتا ہے، لیکن 9 منٹ کی ایک ملاقات میں جس میں تمام صحافیوں کو بھی جانے نہیں دیا گیا، گنے چنے لوگ گئے، وہاں بھی نامعلوم لوگوں کو صحافی بنا کر اندر بھیجا گیا، وہاں بھی عمران خان نے 9 منٹ میں اس سارے بیانیے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ میڈیا کو سختی سے آرڈر دے دیے گئے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، مزید آپ نے یہ نہیں چلانا جو عمران خان کے بیانات ہیں۔ تو اس قدر تکلیف پہنچی ہے کہ الیکشن کمیشن حرکت میں آ گیا ہے۔ 12 درخواستیں اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں الیکشن کے پوسٹ پونمنٹ کے لیے الیکشن کمیشن میں دائر کی گئی ہیں۔ کہیں دہشت گردی کا بہانہ ہے، کہیں موسم کی خرابی کا بہانہ ہے، برف زیادہ ہو جائے گی، بارش زیادہ ہو جائے گی، اس طرح کی درخواستیں ہیں کہ الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا جائے، یعنی فروری کے مہینے میں نہ کیا جائے، اور فوراً الیکشن کمیشن یہ اندیا دے رہا ہے کہ وہ اب ان درخواستوں کو سنے گا۔ دوسری طرف پیسے نہیں دیے جا رہے الیکشن کے لیے، یقین دہانی کے کروا کے آئے ہیں سو کالڈ کہ ہم 2 دنوں میں پیسے دے دیں گے۔ جنہوں نے اتنے مہینے میں پیسے نہیں دیے وہ 2 دنوں میں کیسے پیسے دے دیں گے؟ عمران خان کی مقبولیت سے گھبرائے ہوئے لوگ بند کمروں میں ایک بار پھر تیزی سے الیکشن کی پوسٹ پونمنٹ کی طرف معاملات کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے بھی آج اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں یہ الیکشن سے کہیں فرار نہ ہو جائیں، اور جنہوں نے نواز شریف اور زرداری کے ساتھ پچھلے 40 سالوں میں فرینڈلی میچ کھیلے ہوں، جن کو عادت ہی نہ ہو کہ کوئی بندہ ڈٹ بھی سکتا ہے، جن کو بہادر شاہ ظفر کی عادت ہو اور ٹیپو سلطان آ جائے، تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی سکرپٹ نہیں ہوتا۔ عمران خان کے لیے یار لوگوں کے پاس کوئی سکرپٹ نہیں تھا، پلے بک وہی ایک ہے، وہی سب پہ چپکا دی جاتی ہے۔ جب نواز شریف کے خلاف ہوتی ہے تو وہی پلے بک استعمال ہوتی ہے، زرداری کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو وہی پلے بک استعمال ہوتی ہے، وہی پلے بک عمران خان کے اوپر لگا دی، لیکن تیاری نہیں تھی کہ آگے سے عمران خان آ جائے گا۔ وہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے، پھر آئین توڑنا پڑا، قانون توڑنا پڑا، اپنی عوام سے دشمنی شروع کر دی، کیونکہ عمران خان کے لیے تیاری ہی نہیں تھی، ان کے پاس وہ سکرپٹ تھا ہی نہیں جس سے عمران خان سے ڈیل کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ سے اپنی عوام کے دشمن بن گئے، اپنی عوام کو مارنا شروع کر دیا۔ لیکن 90% عوام سے آخر کب تک لڑا جا سکتا ہے؟ کب تک 9 مئی کا جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ کوئی منظم سازش ہوئی تھی، فوج میں بغاوت کی کوشش تھی؟ دنیا کی کوئی ایک بغاوت بتا دیں جس میں ایک بندے کے ہاتھ میں بھی اسلحہ نہ ہو اور کہا جائے کہ فوج کے خلاف یہ بغاوت کر دی۔ کوئی کہانی تو کام کی بناؤ۔ اور ناظرین کرام، یہ بات میں آپ کو اپنی 1000 ریزرویشن کے باوجود آپ کو بہت ہی اتھینٹک طریقے سے بتا سکتا ہوں کہ فوج کا جو سسٹم ہے، جتنا میں جانتا ہوں یا جہاں تک میری معلومات ہیں، جتنا بھی قریب سے دیکھا ہے، جو مرضی ہو جائے، آپ کو جتنا مرضی اعتراض ہو اپنی لیڈرشپ پہ، فوج میں کبھی بھی بغاوت نہیں ہو سکتی۔ پاکستانی فوج کی ٹریننگ ایسے ہے کہ جو مرضی ہو جائے فوج کے اندر سے بغاوت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات بالکل درست ہے ISPR کی کہ جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے 7 لاکھ اسی طرف دیکھتے ہیں۔ جو مرضی ہو جائے فوج کے اندر بغاوت نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا بیانیاں بنا رہے ہیں؟ کبھی پنجاب پولیس کی وہ افسر آ جاتی ہے انوش چودھری، او جی بغاوت کرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ بغاوت کیسے کرانے کی کوشش کی گئی؟ کبھی نہتے لوگوں نے بھی بغاوت کرانے کی کوشش کی ہے، اور جیسے ہی عمران خان کو ضمانت ملتی ہے لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اگر بغاوت کی کوشش ہوتی تو ضمانت کے بعد عمران خان آتا، خود لیڈ کرتا لوگوں کو، GHQ کے اندر داخل ہوتا، جیسے عمران خان نے بتایا کہ 48 گھنٹے کے اندر 10,000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اگر پہلے سے لسٹیں تیار نہ ہوتی تو کیا کبھی اتنے لوگ گرفتار ہو سکتے تھے؟
کبھی دہشت گرد حملے کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر تمام دہشت گرد پکڑ لیے گئے ہوں، ان کا پورا نیٹ ورک توڑ دیا گیا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کیونکہ پہلے سے لسٹیں تیار تھیں، ان کو پتا تھا زمان پارک کون سے لوگ آتے ہیں، ہر بار عمران خان جب پیشی پہ آتے ہیں کون سے لوگ ساتھ جاتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو ہر جگہ فوراً پہنچ جاتے ہیں، جب خطرہ ہوتا ہے کہ پولیس آنے لگی ہے وہ عمران خان کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو تمام لسٹیں تیار تھیں، ہر شہر میں لوگوں کی لسٹیں تیار تھیں کہ کس کس شہر سے لوگ آ جاتے ہیں، زمان پارک یا بنی گالہ چلے جاتے ہیں یا جلسوں میں جاتے ہیں دوسرے شہروں میں، یہ لسٹیں تیار تھی ایجنسیز کے پاس۔ تو جیسے ہی 9 مئی کا انہوں نے کام کیا، کارروائی ڈالی، پہلے عمران خان کو گرفتار کیا، جان بوجھ کے وہ امیج چلائے میڈیا پہ کہ عمران خان کی ہم نے توہین کی ہے، اس کو پرتشدد انداز میں ہم لے کے گئے ہیں۔ اس کے بعد جب لوگ باہر نکلے، لوگ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ عمران خان کو ایک بار قتل کرنے کی یہ کوشش کر چکے ہیں، اگر پھر لے گئے اور قتل کر دیا تو کیا ہوگا؟ لوگوں کا ریئیکشن آیا، اس ریئیکشن سے فائدہ اٹھا کے آگیں لگوائی گئی، توڑ پھوڑ کروائی گئی، جس کے بعد کہا کہ یہ تو بغاوت ہو رہی ہے۔ قوم کے لیڈر کو آپ نے اٹھایا، پہلے اس کے گھر پہ حملہ کیا، اس سے پہلے اس پہ قاتلانہ حملہ کیا۔ کب تک قوم برداشت کرتی؟ کیونکہ سب کچھ پہلے سے پلانٹیڈ تھا، شرپسند تیار تھے اور پرامن لوگوں کے احتجاج میں شرپسندوں کو داخل کیا گیا اور اپنی کارروائی ڈال دی گئی اور اس سے پھر فائدہ اٹھایا گیا۔ عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ لندن پلان ایک تحریری دستاویز ہے جو موجود ہے، جس کے اوپر یہ سب کچھ طے تھا کہ تحریک انصاف کو کیسے ختم کرنا ہے۔ 9 مئی لندن پلان کا حصہ ہے، کیونکہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا لوگوں سے تحریک انصاف چھڑوانے کا۔ کیسے چھڑواتے، کیسے میڈیا کو ساتھ ملاتے، کیسے یہ جبری پریس کانفرنسز ہوتی، اس سارے بیانیے کو عمران خان نے 9 منٹ میں اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ الیکشن سے فرار ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو جائے گا پاکستان، عرب ممالک سے تھوڑا پیسہ آ بھی جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ نہ آپ قانون یہاں پر قائم ہونے دیتے ہیں، نہ آئین کی پابندی آپ ہونے دیتے ہیں، نہ بیوروکریٹس کو پتہ ہے کہ ہمیں کچھ فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ فری فار آل کنٹری ہے۔ کرپشن کرو، پیسہ دو، نکل جاؤ، کرپشن کرو، تھوڑا سا حصہ دو، نکل جاؤ۔ کیا ایسے ملک ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، یہاں پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ کو کوئی 100 ارب ڈالر ایک دن میں دے دے، آپ اس کو بھی چند سالوں میں ہڑپ کر جائیں گے اور پاکستان پھر سے کٹورا لے کے پہنچ جائے گا، کیونکہ آپ ریفارمز نہیں ہونے دیتے۔ جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوتی، ریفارمز نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کا مینٹل جو ایٹیچیوڈ ہے گورننس کے لیے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب عوام کی منتخب حکومت آئے گی جس کا ایجنڈا ریفارمز لانا ہوگا اور جس کا ایجنڈا کرپشن ختم کرنا ہوگا، تب جا کے یہ ٹھیک ہو سکے گا۔ ورنہ جتنے مرضی بھیک کے ڈالر مل جائیں، جو ابھی تک ملے نہیں ہیں، مل بھی جائیں بالفرض، آپ جو منتیں کر رہے ہیں عرب ممالک کی کہ الیکشن آگے کرنے کے لیے ہمیں پیسہ دو، یہ جو آپ نے بلیک میلنگ کا طریقہ نکالا ہوا ہے، پہلے افغان جنگ کے نام پہ ڈالر، اب الیکشن ملتوی کرانے کے نام پہ ڈالر، اب عمران خان سے ڈرا رہے ہیں۔ پہلے طالبان سے ڈرا کر ڈالر لیتے تھے، اب عمران سے ڈرا کر ڈالر لے رہے ہیں کہ جی یہ آ گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ کے تو یہاں پہ مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا، ہم تو آپ ہی کے فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کو جیل میں بھی ڈالا ہوا ہے، اس کے اوپر سختی بھی کر رہے ہیں، عوام پہ بھی سختی کر رہے ہیں، ڈالر دو ڈالر دو، یہ اس ٹائم لگے ہوئے ہیں۔ کیا ایسے ملک چلتے ہیں؟ ملک چلانا ہے تو عمران خان کو عزت دینی پڑے گی۔ تقریباً 23 کروڑ لوگوں کا جو لیڈر ہے، اس کو بے عزت کر کے، اس کو تکلیف پہنچا کے، اس پہ جعلی کیسز چلا کے، اس کے سیکرٹ ٹرائل کر کے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ جب عوام ہی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو جس ملک نے ترقی کرنی ہے اس کو آپ کیسے ترقی کروائیں گے؟ اس ملک کو کچھ عرصے کے لیے ایبسلیوٹ فریڈم آف سپیچ کی ضرورت ہے۔ میری آج تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن عمران خان اگر باہر آتے ہیں اور کبھی دوبارہ انہیں ملتا ہے تو میری خواہش ہوگی کہ ایک مشورہ میں انہیں ضرور دے پاؤں، اور وہ یہ ہے کہ بے شک آپ کو یہ لگتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ کی کچھ لیمٹس ہونی چاہیے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں طاقتور منہ زور گھوڑے کو اگر آپ نے لگام ڈالنی ہے تو آئین کے آرٹیکل 19 میں ایبسلیوٹ فریڈم آف سپیچ لکھ دیں، باقی سب کاٹ دیں۔ ایبسلیوٹ فریڈم آف سپیچ، اس کے بغیر پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ایبسلیوٹ فریڈم میں جو برائیاں آئیں گی وہ کم ہوں گی بنسبت جو ابھی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو اگر آزاد ہونا ہے اور حقیقی آزادی ہم نے حاصل کرنی ہے تو ایبسلیوٹ فریڈم آف سپیچ کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ ایک دن وقت ثابت کرے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بہت درست ہے۔ آج اگر ایلون مسک ایبسلیوٹ فریڈم آف سپیچ پر بلیو کرنے والا نہ ہوتا
یہ جو حقائق ہمارے سامنے آ رہے ہیں دنیا میں جو چل رہا ہے یہ کبھی ہمارے سامنے نہ آتے. باقی کوئی پلیٹ فارم بھی حقیقت نہیں دکھانے دیتا, فوراً بند کر دیتا ہے. کبھی ویڈیو آپ کی وہ ڈیلیٹ کرانے پر مجبور کریں گے. دوسرے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو پورے کے پورے آپ کے پیجز اور چینلز ہی اڑا دیتے ہیں, لیکن ٹویٹر الاؤ کرتا ہے. تو ایبسلوٹ فریڈم آف سپیچ آج کے دور میں جب آپریشن بہت زیادہ ہے, یہ انتہائی اہم ہے. اور پاکستان میں اگر ہم نے ظلم اور جبر ختم کرنا ہے تو ایبسلوٹ فریڈم آف سپیچ کی ضرورت ہے. آرٹیکل 19 میں تبدیلی لائیں, صرف ایک لائن لکھ دیں, پاکستانی عوام کو ایبسلوٹ فریڈم آف سپیچ ہے بولنے کی حد تک, جب تک وہ کسی کو ہاتھ نہ لگائیں, کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, کسی کے گھر میں نہ گھسیں, توڑ پھوڑ نہ کریں, یعنی کسی کی سپیس میں نہ جائیں, اپنے منہ سے جو بولنا ہے بول دیں. یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.